عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے کہ میں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدر محترم، کرسی عدالت پر متمکن حکم حضرات اور سامعین بز، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے، ہر طرف صفاں کی عیاری غارت گری پھیل جاتی ہے، تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اخاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے. پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے. باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے. حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے کر دیے. دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی سر شکن قوت نے اس کا قلعہ کما کر دیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنے ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات میدان عمل میں آئے. ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نئے ایمان اور نئی زندگی پیدا کی. یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے. طاقتور و طلبہ شخصیتوں کے مالک تھے. جاہلیت و ضلالت کی حرم ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا. اسلام میں جس نے بھی رخنہ پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نبرد آزما ہوا، آدم کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. ان کی آواز دبا دی گئی، باطل کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کے دلوں کو مسمار کر دیا گیا. آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کی ترتیب زمانی ملاحظہ فرمائی اور دیکھیے. مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، سجاح، ابو طاہر جیبائی، عبید بن میمون، حسن بن صباح، بہاؤالدین ایرانی اور غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا. اسی طرح اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تصنیفات ضائع کی. اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لائبریریاں تباہ و برباد کر دی گئی. قرآن کے بہت سے نسخے دریا برد کر دیے. اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے ہوئے. ایک طرف باطنیت، اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ کا باعث تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا. لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اقدار و روایات ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی باطل کے نردے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے. انہی صنم خانوں میں حق و اسلام کے پاسبان مل گئے. اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے
ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ محترم حضرات، مختصر یہ کہ حق و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے، ان میں بعض موجیں اس قدر بلند ہوئیں کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا، لیکن اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کتنی باطل طاقتیں نمودار ہوئیں، کیسی کیسی حکومتیں و قیادتیں ظاہر ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بساط الٹ گئی، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ البتہ حق اسی طرح روشن ہے، اسلام اسی طرح زندہ ہے، صداقت اسی طرح اپنے کرشمے سازی میں مصروف ہے، امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ لیکن دوستو، آج مسلمان کی حالت پھر ناگفتہ بھی ہے، آج پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج پھر اس کی زندگی بدنصیبی کے دوراہے پر کھڑی اس کی حالت زار کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی بیچارگی پر ماتم کر رہی ہے، اور اس کا عملی قدم یہ ہے کہ کاسائے گدائی لیے اقتدار کے دروازے پر سر تسلیم خم کیے ہوں، مگر ہے افسوس افسوس، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال تک دیواریں گریہ سے ٹیک لگائے، آنسوں کے دریا بہا دیے، اقتدار سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہے، مگر نتیجہ اس وقت نکلا جب انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا، ان کے بازوؤں میں ماتمی زنجیروں کے بجائے شمشیر و سنام نظر آنے لگے، اسی وقت سے ان کی کایا پلٹ گئی۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر و امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر و امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نہ کسی دیوار گریہ کا سہارا ہے، نہ کسی مقدس صلیب کا۔ ہمیں بہرحال اس دنیا کی آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے۔ ہم فقط ضب و حالی و پریشانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے خطرات کو دور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہ ہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کریں، اپنے قوانین پر سختی سے کاربند ہو جائیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آئیے آج ہم یہیں سے عہد لے کر اٹھیں کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کریں گے، ہر چہار داغ عالم اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیں گے، اور جیسا حق چاہتا ہے ایسا تغیر پیدا کر دیں گے۔ اور یہی دعوت دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد نصیر الدین آئے، اس کے بعد حسن مہتاب تیار ہیں۔